یہ اس کا فضل ہے، جس طرح حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو ہم کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے تاکہ ہم تیرے حضور سے تیرے کلام کو، تیرے بارے میں توجہ فرمائے۔ اور یقیناً آج کا کلام اس بات کی طرف مجھے لے آتا ہے کہ جہاں پر ہم اس سبق کو آج پڑھیں گے، مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 14 سے 23 میں، جو صدیوں سے علماء کرام کے درمیان ایک دلچسپ حصہ ہے، اور وہ اس کی مختلف طرح سے اس کی تشریحات ہو چکی ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، اور خصوصی طور پر جب یہ وہ پیسج ہے جہاں پر حضرت دانیل نبی نے پہلے سے فرما دیا اور انبیاء کرام اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یسوع مسیح نے خود دانیل نبی کی پیشن گوئی کو پیش کیا، عاجزی اور انکساری ہی کا لمحہ بن جاتا ہے۔ تو آئے ہم اسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس پیسج کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے۔ پھر جو آیت 14 سے 18 ہے اس کو ہم ایک لمبے حصے کو تشریح کریں گے، پھر دو مختلف حصے نیچے آئیں گے جس میں ہم دیکھیں گے مصیبت کے بارے میں کہ اس دور میں کیسی بڑی مصیبت ہوئی اور ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ہم آخری حصہ دیکھیں گے خبرداری کے بارے میں جو مسیح یسوع فرماتے ہیں، اور یہ دونوں حصے چھوٹے ہوں گے، سو برائے کرم توجہ فرمائیے گا۔ سو آئیں ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، اور مرکز 13 باب ہے اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، 14ویں آیت ہے آپ کے سامنے، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، پڑھنے والا سمجھ لے، اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نہ نیچے اترے نہ اندر جائے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں یعنی سردیوں میں نہ ہو، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ ہوگی، اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گٹایا۔ اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے دیکھو مسیح یہاں ہے، دیکھو وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں، لیکن تم خبردار رہو، دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے کہہ دیا۔ مسیح یسوع یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ یہ پیشین گوئی دراصل 13ویں باب میں ہمیں دو سوالات پر مبنی یہ پیشن گوئی ملتی ہے مسیح کی طرف سے، جہاں خداوند اور اس کے شاگرد ہیکل کی خوبصورتی اور اس کے شان و شوکت کا معائنہ کر رہے تھے، اور شاگردوں نے مسیح سے کہا کہ دیکھ اس کی شان و شوکت، اور مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس عمارت کے پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا،
यकीनन अगर आपको भी कोई ऐसी बात करता हुआ मिलता है तो यकीनन आप उससे पूछेंगे ये कब होगा, कैसे होगा और क्या-क्या निशान होंगे। तो उसके बदले में ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा खुतबा हम सुन रहे हैं और ये हिस्सा 14वीं से 23वीं आयात पर मबनी है और अमूमन तौर पर इसे उजाड़ने वाली चीज की पेशन गोई के तौर पर कहा जाता है। अंग्रेजी में से अबोमिनेशन एंड डेसोलेशन कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यह हिस्सा खत्म होता है, एक दौर का खत्म है और फिर मसीह यीशु इसमें दो बातें हमें सिखाते हैं, एक फौरी कार्रवाई और इलाही तहफ़्फ़ुज़ इसमें आपको मिलता है। बहुत कुछ कहा गया, मैंने पहले भी बताया, अभी भी मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बात करने की, लेकिन सियाक़ो-सबाक़ को समझना नहायत अहम है। 2 बातें सियाक़ो-सबाक़ में। पहली बात, मसीह यीशु 10वें बाब में हमें शाहाना यरूशलेम में दाखिल होते हुए मिलते हैं और फकी फरीसी जो मजहबी रहनुमा हैं वो मसीह को रद्द कर देते हैं। और ये बात मसीह ने पहले मरकस 8 बाब में फरमा दी थी और इसके साथ साथ दानियल की किताब में भी हम देखेंगे और नबियों की किताबों में पहले ही से मसीह के रद्द होने के बारे में बताया गया था। इसलिए मरकस 8 बाब में मसीह ने कहा जरूर है कि इब्ने आदम रद्द किया जाए। दूसरी बात, मसीह पर सवाल किए जाते हैं जो 11वां और 12वें बाब को हमने बड़े तफसील से देखा और वहां पर हमने देखा कि फिर सवाल करने का मकसद मसीह को रद्द करना और उसको हलाक करना था। अब जब हम इन बातों को देखते हैं तो यहां पर हमने बड़े गौर और वाजिया तौर पर मसीह के रद्द करने के पीछे जो कुव्वत थी वो हिपोक्रेसी, उनकी क्या से कहते हैं, ऐसी मक्काराना हरकत थी कि वो मसीह को देखते हुए, जानते हुए, उसके कामों को देखते हुए, कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनको होते हुए वो मसीह का इनकार करते हैं। ये वो अपने अंदर मसीह के लिए नफरत रखते हैं, उसको रद्द कर देते हैं। और इसकी एक और तस्वीर हमें हिजकिय्याल की किताब में मिलेगी, उसको भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब हम इस बात को देखेंगे कि मकरूज क्या है, क्योंकि उसी में हम देख लेंगे कि उन जो मजहबी रहनुमा है उनके मकरू काम, उनका मकरू दिल, हम जो है उसके बारे में भी गौर करेंगे। सो हमने देखा कि मसीह को रद्द करने के पीछे जो रूह थी वो मुनाफिकत की रूह थी, इस वजह से उन्होंने मसीह को रद्द किया। और जब हम अपनी असाइन करदा आयात 14 से 18 को देखते हैं तो वहां पर भी हमें एक तस्वीर दिखाई गई है और मैंने बताया कि हम वो तस्वीर हम हिजकिय्याल 8वें बाब में भी देखेंगे। सो आए हम पहला जो नुक्ता है उसकी तरफ चलते हैं क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम गुजारेंगे। सो बराए करम इन आयात को मैं फिर आपके सामने पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा और अगर आप देख सकते हैं तो स्क्रीन पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं, उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को ना नीचे उतरें ना अंदर जाएं, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, और दुआ करो कि ये जाड़ों में ना हो। ये ये 3 4 आयात जो हैं ये अपने अंदर बहुत ज्यादा चीजें बातें लिए हुए हैं।
مثال کے طور پر مسیح یسوع کہتے ہیں کہ جب تم اس اجاڑنے والی چیز کو اس جگہ کھڑی دیکھو، اب یہ اجاڑنے والی چیز کیا ہے اور کہاں کھڑی ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں کلام مقدس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ دانیل کی کتاب اس کے 9ویں باب میں 27ویں آیت ہے، 11ویں باب اور اس کی 31ویں آیت ہے، ہمارے پاس 12واں باب ہے اس کی 11ویں آیت ہے، اور متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 25ویں آیت میں اس کو واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ جہاں اس کا تعلق ہیکل سے نہیں، وہاں کھڑا ہونا زیادہ درست شناخت اور اس کے قائرین کے لیے سیاسی طور پر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ مرکز کی نصیحت قارئین کو سمجھانا اور ایک ضابطہ کشائی کا اشارہ تھا جس نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنے پرانے عہد نامہ یا عہد قدیم کے سیاق و سباق کی روشنی میں یسوع کے الفاظ کی اہمیت کو پہچانے۔ جب وہ کہتا ہے کہ پڑھنے والا سمجھ جائے، تو دراصل وہ کوشش کر رہا ہے اس بات کی طرف توجہ دلانا کہ پیشین گوئیوں میں نبیوں نے کیا نبوتیں کی تھیں۔ مکرو جب چیز ہے، اور میں نے ان مذہبی رہنماؤں کے مکرو دل کی بھی بات کی، ان کی منافقت کی بات کی، تو حزقیل کے چیپٹر 8 میں باب 8 اس کے 9ویں سے 18ویں آیت، ہم یہ لمبا حصہ ہے پڑھیں گے اور آپ منافقت دیکھیں گے کہ یہ منافقت پہلے ہی سے جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ یہ منافقت پہلے ہی سے آپ دیکھیں گے کہ وہ خدا کو رد کر چکے تھے، اس کے کلام کو دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے۔ ان کے نزدیک خدا کی عبادت دراصل دکھاوا تھا، دل میں کچھ اور تھا، اور یہی کام اس وقت کے یہودی مذہبی رہنماؤں نے ایسا ہی کیا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں یہ کون سی مکروہ چیز پہلے حزقیل کو بھی دکھا دی گئی تھی۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے مجھے فرمایا، خدا نے، جا اور جو نفرتی کام، مکروہ کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ تب میں نے اندر جا کر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منقش ہیں، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کے آگے کھڑے ہیں، اور یاز نیا بن صافن اس کے وسط میں کھڑا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے، اور خوشبو بخور کا بادل اٹھ رہا ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، کیا تو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں، یعنی کہ منافقت میں، اپنے منکشف کاشنوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں خداوند ہم کو نہیں دیکھتا، خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات کو جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات کو دیکھے گا۔ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، منافق، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ کیا بنی یہودا کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروہ کام کریں جو یہاں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا، پھر مجھے غضب نہ کیا، اور دیکھ وہ اپنی ناک سے
डाली लगाते हैं, बस मैं भी कहर से पेश आऊंगा। मेरी आंख रायत ना करेगी और मैं हरगिज रहम ना करूंगा। अगरचे वो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कानों में आहो नाला करें, तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। अफसोसनाक खबर, उन्होंने खुदा को रद्द किया, और यहां पर मसीह यस्सु यहोवा खुदा उनके दरमियान खड़ा। बाब मरकस 11 और 12। और ये काम दरअसल मरकस 3 चैप्टर से शुरू हो चुका था। बार 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 उन्होंने मसीह को रद्द किया और उसको हलाक करने की कोशिश की। और ये काम दरअसल उनकी रूटीन थी। ये मुनाफकत उनके अंदर कूट कूट कर भर चुकी थी। वो कलाम मुकद्दस को तो जानते थे। 12वां बाब हमें इस बात के बारे में बताता है कि एक जो शरा का आलम था, वो मसीह से कहता है कि सबसे अहम तरीन हुक्म कौन सा है। देखें, वो शरीयत को एक नुक्ते पर भी समझते थे। और जब मसीह ने उसका सवाल का जवाब दिया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावन से मोहब्बत रख, तो उस शरा के आलम ने कहा कि तूने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। और मसीह यस्सु ने उसे ये नहीं कहा कि तूने बहुत अच्छी बात की, मुझे तूने दुरुस्त कहा, तो इसलिए मैं तुझे अभी जो है ना बड़ी अच्छी खबर दूंगा। नहीं, मसीह यस्सु ने उसके दिल की मुनाफकत के मुताबिक उसको जवाब दिया और कहा कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। जनाबे मन, बात इल्म की नहीं, बात यह नहीं कि आप कितना कुछ जानते हैं, बात यह है कि आप उसे दिल से कबूल कर चुके हैं या नहीं। खुदा के बारे में इल्म अनथक है, उसकी हद नहीं। कोई शख्स खुदा को जान नहीं सकता, इसी का तो मतलब खुदा है। लेकिन बात यह है कि जितना आप उसे जान गए हैं, जितना आप उसे समझ गए हैं, क्या आपने उसको अपने दिल में जगह दी है या नहीं, ये बात है। और जब मसीह यस्सु इस बात को देखते हैं कि उनकी मुनाफकत की हद, और उस वक्त मसीह यस्सु फिर ये पेशन गोई फरमाते हैं। और ये पेशन गोई दरअसल दानियल की किताब उसके 9वें बाब में से है। इससे पहले कि हम उस बाब को पढ़ें, मैं चाहता हूं कि इस पेशन गोई के बारे में कुछ बातें की जाएं। ये तारीखी तौर पर मसीह के 157 साल पहले ये एक तौर से लोग समझते थे पूरी हुई। और इसके बारे में वो समझते हैं कि जब शाम के हुक्मरान एंटियोकस एपिफेनस ने जब हैकल पर चढ़ाई की, यरूशलेम पर चढ़ाई की, तो उसने यरूशलेम को बर्बाद नहीं, हैकल को बर्बाद नहीं था किया, बल्कि वहां पर उसने अपने ज़्यूस देवता की जो है वो इबादत करवाई, और उन्होंने सूर की कुर्बानी वहां पर चढ़ाई। तो इस लिहाज से उन्होंने उसको नापाक किया। तो ये दानियल की वो बात को देखकर वो समझ रहे थे कि शायद ये पूरी हुई, लेकिन वो बिल्कुल जुबान मिलती जुलती है। लेकिन हकीकतन जो दानियल की पेशिन गोई है, जिसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको मालूम होगा कि वो दरअसल 70 ईस्वी में हुई, और इसके बाद आने वाले जमाना में भी होगी, क्योंकि वहां पर मसीह यसु की सलीबी मौत, फिर उसके बाद एक हफ्ते की बात की गई है। तो ये मैंने आपको आउटलाइन इसलिए बताई कि आपको समझ आ जाए, जब हम दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर क्या
بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر جب پیشن گوئی کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی تقسیم آپ کو سمجھ لگ جائے. سو اس کے دو حصے ہیں، برائے کرم آپ کو غور سے پڑھیے گا جب ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو آئیں ہم دانیل 9 باب 24 سے 27 پڑھیں اور اس کو ہم دیکھیں گے. یہ باب ہے دراصل دانیل نبی یرمیہ کی کتاب کو پڑھ رہے تھے، اور اس میں سے اس نے 70 ہفتوں کی رویا کو پڑھا. اور دانیل پھر دعا کرتا ہے، پہلے تو توبہ کی دعا کرتا ہے جس کو ہم آخر میں جا کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر وہ دعا کرتا ہے کہ خداوند ہمیں معاف کر اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ یرمیہ جو لکھ گیا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. سو پھر جبرائیل فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے. اب وہ پیشن گوئی کو بتاتا ہے اور اس کی دعا کا جواب ہے. اب فرشتہ جبرائیل فرماتا ہے، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے. یہ ہائی لائٹ ہے، یہ ہیڈنگ ہے. بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے. سو اس سے پہلے کہ ممسو آئے، مسیح آئے، تو یہ کام ہوں گے. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما روا تک، یہ مسیح کا نام ہے، ممسو فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. تب بازار تعمیر کیے جائیں گے، فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا. سو مسیح یسوع کی صلیبی موت کا ذکر ہے، اور اس کا کچھ نہ رہے گا. اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے. سو یہ آپ 70 عیسوی کی طرف اشارہ چل رہا ہے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی. 2000 سال ہوئے. سن 1948 میں اسرائیل کو ایک جو ہے وہ ملک کے طور پر دوبارہ قائم کیا گیا. ہیکل ابھی تک نہیں بنی. سو یہ حصہ ہے ہیکل کی بربادی تک. ٹھیک ہے. اب جو ایک اور ہفتہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 27ویں آیت کو، وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں وہ ہے، اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد کرے گا، اور نفس ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والی پر واقع ہوگی. سو یہ دوسرا حصہ ہے اس بات کا. پہلا حصہ مسیح یسوع کی شہادت، مصلوبیت اور ہیکل کی بربادی. دوسرا حصہ جو ہم ہیکل جو مسیح کے آنے پر ہم دیکھیں گے اور مستقبل میں دیکھیں گے. اور میں نے بتایا کہ ہیکل ابھی تک برباد ہے، وہ تعمیر نہیں ہوئی، اور اس کے لیے یہودی دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہیکل کو تعمیر کریں. اور جب وہ تعمیر ہوگی تو اس کے تعمیر ہونے پر جو حالات ہوں گے وہ آپ ان کا اندازہ لگا رہے ہیں، کر سکتے ہیں. اس وقت ڈوم آف دی راک اور جو مسجد اقصی ہے وہ وہاں پر ہیں، اور اس وجہ سے وہ ہیکل تعمیر نہیں کر پا رہے. ان کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہے، اور یہ کیسے جنگ رکے گی، کیسے ختم ہوگی، کیسے وہ ہیکل بنائیں گے، یہ خدا جانتا ہے، یہ اس کا وقت ہے، اس نے کیسے یہ سب کچھ پلان کیا ہے. لیکن کلام مقدس ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. تو اس لیے میرے پاس حتمی اس ہفتے کے بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں کہ اب ایسا ہوگا. یہ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولو، خبردار رہو اور دیکھتے رہو. دانیل نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ وقت کب ہوگا، تو اس سے بتا دیا گیا تھا کہ اے دانیل، تو اس کتاب کو مہر کر کے بند کر دے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو یہ کام ہوں گے، تجھے اس سے
کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. سو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا اپنا ایک ٹائم لائن ہے، خدا اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہم اس میں حصہ ہیں. ہمیں ہر روز اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو جان رہے ہیں اور اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سو دانیل کی جو پیشن گوئی ہے اس کی تکمیل ہیکل کی بربادی تک ہوئی، لیکن ابھی مکمل ہوگی. سو جتنی ہو چکی ہے اس کی ہم بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، جب ہیکل کی بے حرمتی اور اس کو اجاڑا گیا سن 70 میں، تو جو یہودی تاریخ دان ہے اور رومی تاریخ دان یہ ہمیں بتاتے ہیں، جوسیفس فلیویس جو تھا یہ ایک یہودی تاریخ دان تھا، تو اس کو روم کی سرکار نے یہ خود خطاب دیا تھا. تو یہ لکھتا ہے کہ اگست 10 تاریخ کو ایک رومی سپاہی نے، جب وہ یروشلم میں روم کی فوج داخل ہو گئی تھی، تو ٹائٹس جو تھا اس وقت وہ لیڈ کر رہا تھا اس فوج کو، اس نے عہد کیا تھا جوسفس کے ساتھ کہ ہم جو ہے ہیکل پر حملہ نہیں کریں گے. لیکن ایک سپاہی کی غلط حرکت کی وجہ سے جوسیفس یہ کہتا ہے کہ ٹائٹس کا مقصد نہیں تھا کہ ہیکل کو برباد کرے، لیکن سپاہی نے کیا کیا، اس نے ایک کیا اسے کہتے ہیں شرارت کی، اور اس نے آگ سے جلتی ہوئی لکڑی جو ہے وہ ہیکل میں پھینک دی. جیسے ہی ہیکل جل گئی اس کے صحن میں افراتفری مچ گئی، یہ جوسیفس کہتا ہے. اور قدیم ذرائع بتاتے ہیں کہ ہیکل کے کاہنوں نے اپنی رسومات کی خدمت جاری رکھی جب تک انہیں قتل نہ کیا گیا. مبینہ طور پر بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی موت کو گلے لگایا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو مار رہے ہیں تو کئی لوگوں نے اپنے آپ کو مار لیا. جوسیفس کہتا ہے کہ 2 کاہن بلیگاس اور یوسف نے خود کو آگ میں پھینک دیا تاکہ وہ ہیکل کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائے. یہ ان کے دل میں تھی. رومی تاریخ دان کیسیس بتاتا ہے کہ یہودیوں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کیا. گویا انہوں نے ہیکل کے قریب لڑنے اور اس کے دفاع میں گرنے کے قابل ہونے میں خوش قسمتی کا ایک نادر ٹکڑا جو وقت تھا دریافت کیا. وہ جلد ہی خوشی سے موت سے ملے. کچھ نے خود کو رومیوں کی تلواروں پر پھینک دیا، کچھ نے ایک دوسرے کو مار ڈالا اور دوسروں نے اپنی جانیں لے لیں، اور پھر بھی دوسرے شعلوں میں کود پڑے. ایک اور تاریخ دان جس کا نام ہے، جو ربیوں نے تاریخ لکھی، یوٹ ڈی ہے، وہ فرماتا ہے کہ سردار کاہن کے 2 بیٹے تھے اور وہ 2 بیٹے ہیکل کی چابیاں رکھتے تھے. جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے چابیاں آسمان کی طرف پھینک دی اور اپنے آپ کو نااہل نگہبان قرار دیتے ہوئے آگ میں کود گئے. پھر ہمیں رومی تاریخ دان بتاتا ہے کہ ہیکل جیسے جل گئی، ہر ناگزیر ہو گئی. بہت سے یہودیوں نے خودکشی کی اور اسے ہیکل کے ساتھ مرنے کو فتح اور نجات کی ایک شکل کے طور پر دیکھا. رومی سپاہیوں نے اندھا دھند لوٹ مار کی اور لوگوں کو مارا. جو رحم کی بھیک مانگتے تھے یا ان کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کرتے تھے، ان کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ہیکل کا سارا جو سامان تھا لوٹ کر لے گئے. ایک موقع پر بہت سے یہودی، جن میں غریب عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، تقریباً 6000، اور انہوں نے ہیکل کے ایک برآمدہ میں کیا پناہ لی، اور جب انہوں نے پناہ لی تو رومیوں نے ان کو آگ لگا کر اس جگہ پناہ جہاں انہوں نے لی تھی اس کو آگ لگائی، اور اس کی وجہ سے سب لوگ مر گئے. جوسیفس جو ہے وہ بلیم کرتا ہے جھوٹے نبیوں کو. انہوں نے کہا
जोसिफस कहता है कि झूठे नबियों ने इन 6000 लोगों को कहा कि इस जगह आप अगर छुप जाएंगे तो आप हलाक नहीं होंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं एक और झलक। इसके बाद रोमी टेम्पल माउंट के बकिया हिस्से को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह करने के लिए चले गए। बाकी मानदा बंदरगाहों, खजानों, दरवाजों को मस्मार कर दिया। वो अपने फौजी मेयार को हैकल के दरबार में ले गए, उनके सामने कुर्बानियां पेश की। इसके बाद उन्होंने टाइटस को सरामाज के तौर पर सराहा। हैकल के मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होने से पहले ही बाकी कीमती अशिया को लूट लिया और इस कदर लूट मार पर कब्जा कर लिया कि शाम में सोने का म्यार बयाना तौर पर नसफ तक गिर गया। यानी कि इतना ज्यादा उन्होंने सोना इकट्ठा कर लिया कि सोने का की कीमत जो है वो आधी हो गई। हमें मसीही तारीखदान यूसीबियस, जो चर्च का हिस्टोरियन है, वो भी बताता है कि मसीहियों ने उस वक्त क्या किया, क्योंकि मसीहियों को कहा गया था कि खबरदार रहना। तो उन्होंने जब खबरदारी, जो मसीह की बातों को उन्होंने अपने जहन में रखा, तो वो कहता है कि वो ट्रांस के एक इलाका में जो शाम की तरफ है वहां पर भाग गए। इसी तरह जोसिफस भी कहता है, जो हमें यरूशलेम के ज़वाल के बारे में सबसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर बयान करता हुआ बताता है कि यहूदिया के यहूदी मसीही जिन्होंने मसीह की खबरदारी पर अमल किया, जब शहर और हैकल गिरे तो 10 लाख से ज्यादा यहूदी मर गए। लेकिन यहूदी मसीही मजमूई तौर पर इनमें शामिल नहीं थे, क्योंकि वो रोमियों को आते देखकर पहले ही शहर से भाग चुके थे। सो ये वो सीन है, और मैंने तकरीबन ये बहुत ज्यादा पढ़ा इसके बारे में, तकरीबन पूरा हफ्ता इसी के ऊपर आ, लगा दिया, और बहुत कुछ बताया जा सकता है। मसीह यीशु ने बताया था कि ये वो हालात हैं कि जब से आसमान और ज़मीन बनी है तब से ऐसे हालात ना होंगे। मसीह ने ये बताया था, और इसकी बड़ी वाज़ह तौर पर हम बात को देखेंगे जब हम अगले हिस्से में चलेंगे। लेकिन आप वाज़ह रहे, अभी मैं पहले ही हिस्से में हूँ और वक़्त का अंदाज़ा नहीं लगा कि कितनी तेज़ी से ये बढ़ चुका है। सो अब हम जब दानियल 9वें बाब की 27 आयत को देखते हैं, तो इसको दोबारा मैं पढ़ूंगा आपके लिए ताकि आपको याद हो सके हम क्या बात कर रहे हैं। लिखा है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में ज़बीहा और खदिया मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ये कौन है, कौन यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? तो उलमा इकराम इसके बारे में मुत्तफिक हैं कि ये मुखालफ मसीह है। ये शख्स, इसका जिक्र आपको दानियल 7 बाब में, आपको 26 बाब में, आपको 27 बाब में, दूसरा थस्सलुनीकियों उसके दूसरे बाब और उसके 10वें बाब, और मुकाशफा उसके आपको 13वें बाब में ये बातें, ये इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अभी हम जो है वो जल्दी से क्या करेंगे, हम थस्सलुनीकियों का खत उसके दूसरे बाब और उसकी तीसरी से चौथी आयत पढ़ेंगे। जब तक हम निकालते हैं ये, मैं आपको बताता हूं कि ये 7 साल का अहद बांधेगा ये मुखालफ मसीह जो है, और 3.5 साल बाद ये अपने अहद से मुकर जाएगा। और ये क्या क्या करेगा उस 3.5 साल, पहले 3.5 सालों में ये लोगों को अपनी तरफ मायल करेगा, और फिर उनको कहेगा कि अब मेरा बुत बनाओ और मेरी पूजा करो। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ अभी दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी 3 से 4 आयत पढ़ना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो। वो गुनाह का शख्स
یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خدا بنائے گا یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا. تو یہ کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ ہم جلدی سے مکاشفہ 13 باب اس کی 4 سے 10 آیات پڑھتے ہیں. وہاں پر یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسکرین پر ہو سکتا ہے. اور چونکہ اس ادسہ نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا. ٹھیک ہے جی، ادسہ کون ہے؟ اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے باغ عدن میں ادسہ ہی ہوا اور آدم کے پاس آیا، اور یہاں پر اسی پرانے سام کا ذکر ادسہ کے نام سے لیا گیا ہے، اور یہ شیطان ہے. تو اس نے اپنا اختیار کس کو دیا ہے؟ حیوان کو دیا ہے. اس لیے انہوں نے ادسہ کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے. اور بڑے بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اس کو ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے. اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے. اور اسے ہر قبیلہ، امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا. اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کرے گا. جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا. جو کوئی تلوار سے قتل کیا کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا. مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے. خبردار، مسیح یسوع نے کہا تھا خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے. اور یہ وہ واقعہ ہے. اگر کوئی اس وقت سن رہا ہے اور اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے یہ خبرداری ہے. اگر آپ کا نام خداوند یسوع مسیح کی کتاب میں، اس برا کی کتاب میں نہیں لکھا تو ابھی خبرداری ہے کہ آپ مسیح کو قبول کریں. کیونکہ یہ بات مرکز 13ویں باب میں مسیح یسوع فرما رہے ہیں. متی کی انجیل 24ویں باب میں ہم دیکھ رہے ہیں. لوکا 21 باب میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع کتنے واضح طور پر اس آنے والی مکروہ دن کو بتا رہے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. اور بہت زیادہ مصیبت کا دن آنے والے ہیں، اور سن 70 میں آ چکے ہیں. ہم پھر دوبارہ سن 70 کی طرف جائیں گے اور دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے مصیبت کی شدت اور خدا کی ہمدردی. مرکز 13 باب ہے 19 سے 20. یہ 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پھر میں اس مسیح کی اس بات میں کہ یہ مسیح نے کہا کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی نہ ہوگی. تو جناب یہ بات جب مسیح نے کہی سن 70 کے بارے میں تو واقعی یہ کام ہوا، اور یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. تاریخ سے یہ باتیں میں نے اٹھائی ہیں. 19ویں آیت ہے، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی نہ ہوگی. اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گٹایا گیا. جوسیفس کیا کہتا ہے؟ جو یہودی تاریخ دان ہے وہ اس بات کی طرف کہتا ہے کہ محاصرے کے بارے میں جوسیفس کی وضاحتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خداوند یسوع کے بیان میں کوئی مبالغہ ارائی نہیں تھی. مسیح نے جب کہا کہ یہ انتہائی خطرناک درد سے بڑے ایسے دن ہوں گے کہ کبھی نہیں ہوئے، تو مسیح یسوع مبالغہ ارائی نہیں تھے کر رہے، بلکہ وہ
ہو بخو وہی بات کر رہے تھے جو ہونے والی تھی۔ روم کے ساتھ جنگ کے بارے میں اس کی اور تفصیلی سلوک کے بارے میں اس کا تعارف یروشلم اور یہودی لوگوں کی حالت زار کو دنیا کے آغاز سے لے کر تمام انسانوں کی بدقسمتی سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ جوسیفس کہتا ہے کہ یہ بدترین دن تھے اگر انسان کی تاریخ میں، اگر کوئی ان دنوں کو جانے اور تاریخ کو جانتے ہوئے ان دنوں کو موازنہ کرے مختلف مصیبتوں کے دنوں یا ایام کو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ محاصرے میں 1.1 ملین مارے گئے اور مزید 97,000 کو رومیوں نے قید کر لیا، لیکن یہ سرد اعداد و شمار آدھی کہانی نہیں بتاتے۔ یہ جوسیفس کہتا ہے مرنے والوں نے اس قدر ہولناک اذیتیں برداشت کی کہ موت یقیناً ایک راحت تھی، اتنی زیادہ مصیبت تھی کہ جو کوئی مرتا وہ سمجھتا کہ اس کے لیے بہترین چناؤ ہے۔ وہ 2 مثالیں دیتا ہے اور 2 مثالیں دے کر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس سے آگے نہیں بات کر سکتا۔ سنیں اس کی 2 مثالیں کیا ہیں مصیبت کے بارے میں۔ رومی محاصرے کے دوران لوگوں کی بھوک اتنی شدید تھی کہ ضرورت نے متاثرین کو کچھ بھی کاٹنے پر مجبور کیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ انہوں نے جو بھی چیز انہیں دیکھی انہوں نے اسے کاٹ لیا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے گٹروں میں کھانے کو تلاش کیا، گھاس، گائے کا گوبر، چمڑے کے جوتے اور بیلٹ، ایسی چیزیں جنہیں وحشی ترین درندے بھی رد کر دیں، لوگوں نے اس وقت کھائیں۔ خاندان کے افراد کھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑے، ماؤں نے اپنے ننھے بچوں کے ہاتھوں سے خوراک چھینی تاکہ وہ اپنے پیٹ کی تسلی کر سکیں، یہاں تک کہ ایک محترم اور قابل محترم عورت نے اپنے بچوں کو کاٹا اور کھایا۔ باغی جن کو شبہ تھا کہ ایک خاندان میں ایک کھانا ہے یا کھانے کی کچھ مقدار ہے، تو باغیوں نے کیا کیا، اس خاندان کو اکٹھا کیا، پہلے تو انہیں مارا اور پھر اس کھانے کو حاصل کیا۔ وہ اذیت دیتے تھے کہ پیشاب والی جگہ کو وہ باندھ دیتے تھے اور لوگوں کو اتنی اذیت ناک موت دیتے تھے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے اذیت کی نئی شکلیں ایجاد کی، جیسے کہ کڑوی پٹی سے پیشاب کی نالی کو روکنا یا شکار کی بڑی دانت کو تیز داؤ پر چلانا۔ دوسری مثال، جو لوگ رومیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے ان کا انجام کوئی بہتر نہیں تھا۔ محاصرے کے دوران رومیوں کے ہاتھ پکڑے گئے کسی کو بھی شہر کے محافظوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے شہر کی دیواروں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور پھر مصلوب کیا جاتا تھا۔ جوسیفس نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ غصے اور نفرت کے مارے سپاہیوں نے قیدیوں کو مختلف زاویوں میں کیلوں سے جو ہے وہ ٹھونس دیا اور ان کو اسی حالت میں جکڑا رکھا، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ نہ صلیب کے لیے جگہ مل سکے اور نہ ہی لاشوں کے لیے کہ وہ صلیب پر اسے لٹکا سکے۔ وہ اپنے اس داستان کو لکھتے ہوئے یوں کہتا ہے، یہاں تک کہ یہودیوں کی ہولناکیوں کی واضح وضاحت کے بعد بھی جوسیفس نے معذرت خواہ ہونا مناسب سمجھا اور ان کی باربریت کو بیان کرنا ناممکن سمجھا، لیکن اس نے کہا یہ مختصراً یہ کہوں گا کہ کسی دوسرے شہر نے کبھی ایسی مصیبت برداشت نہیں کی۔ جب مسیح یسوع نے فرمایا کہ یہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی، تو یہ واقعی ایسا کام ہوا۔
आए हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे और हम इसे जल्दी से देखेंगे, और ये है धोखाधड़ी के खिलाफ इंतबाह और खबरदार रहने की तलकीन। जनाबे मन, मैं आपको दोबारा वाजिया करता चला जाऊं, ये पेशन गोई है मुनाफकत के रद्द अमल में। उन्होंने खुदा को रद्द किया, खुदा के मसीह को रद्द किया, और ज़बूर 2 अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप फिर पढ़िए। वहां पर लिखा है कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो गजब में आए और तुमको हलाक करे। और यहां पर जो पेशन गोई है, ये दरअसल मसीह खुशी से नहीं बता रहा, बल्कि ये उन्होंने खुद चुनी है। और इस को जब हम देखते हैं तो जोसेफस कहता है कि वाकई जब मसीह ने कहा कि दुनिया से शुरू तक अब तक ऐसा नहीं हुआ, तो वाकई ये बात सच्ची हुई। मसीह यीशु फरमाते हैं 21वीं आयत से 23वीं आयत में, और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या देखो वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे यहां गे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया था। अब अगर आप जानते हैं तो आ, हमारे दौर में भी कई लोगों ने अपने आप को मसीह कहा है और ये काम जारी है। इसका मतलब है कि मुखालफ मसीह अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। जब वो ज़ाहिर होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हैकल बन जाएगी। और ये आ, हमें कलाम मुक़द्दस बताता है, ना कि कोई किताब खास, बल्कि ये खुदा का कलाम है जो हमें बताता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे अमन अमन और सलामती सलामती होगी, लेकिन उसके फौरन बाद एक बहुत बड़ा जंग का सीन बंधेगा और फिर यीशु मसीह नमूदार होगा। और कलाम मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या बताता है, आए हम मुकाशफा 13वां बाब है और उसकी 14 से 15 आयत को पढ़ेंगे, और आ, फिर हम 19 से 21 को देखेंगे, और इन दोनों को हम फिर इस इंतबा में इसका जायजा लेंगे। तो आए हम मुकाशफा 13 बाब 14 से 15 देखें। और जमीन के रहने वालों और को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया है, और उसका बुत बनाओ, और उसे उस हैवान के बुत में फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत भी बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तुति ना करेंगे उनको कत्ल भी करेगा। आगे 19वां बाब उसकी 19 से 21। फिर मैंने उस हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सिवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए, जो आग जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सैर हो गए। ये दो बातें हैं, और यकीन करें बहुत सारे हवाला जात, बहुत सारी बातें, बहुत सारी तशरीहात इसके ऊपर मौजूद हैं कि वो झूठा नबी कौन है, झूठा मसीह कौन है। बेशक हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम तारीख में देखते हैं, हमने अमाल की किताब उसके चौथे और 5वें बाब में देखा कि कितने ऑलरेडी मसीह के कहने के फौरन बाद
جھوٹے نبی آ گئے تھے، اور ہمارے پاس ایک پاکستان میں وہ فرقہ بھی ہے احمدیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو بانی ہے وہ مسیح ہے، مسیح موعود ہے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی کسی کے کہنے کے وسیلہ سے وہ مسیح نہیں ہو جائے گا یا سچا مسیح نہیں ہوگا، بلکہ ایون کہ وہ جھوٹا مسیح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مسیح کی ایک تعلیم کے خلاف جائے گا۔ تو ہر وہ شخص جو مسیح کی تعلیم کے خلاف ہے وہ مخالف مسیح ہے، لیکن مخالف مسیح کی روح ابھی پہلا یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ تاثیر کرتی ہے ابھی دنیا میں، لیکن وہ شخص جو واقع ہی مخالف مسیح ہے وہ ابھی رونما نہیں ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں دانیل کی کتاب میں بتائی گئی ہے۔ یہاں پر جب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں مسیح کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا۔ 23ویں آیت میں مسیح نے کہا خبردار رہو، اور سن 70 میں جب بربادی ہوئی، جب ٹائٹس نے یروشلم اور ہیکل کو برباد کیا، تاریخ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب مسیحیوں نے اس بات کو سنا تو انہیں مسیح کی بات یاد آئی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ہمیں جب انہوں نے اس خبرداری کو اپنے دل میں رکھا، ہمیں بھی آنے والی اور موجودہ مخالف مسیح کی روح سے بچنے کے لیے مسیح کی بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے، ورنہ ہم مخالف مسیح کی روح میں شامل ہو جائیں گے، ورنہ ہم منافقت میں پڑ جائیں گے، جیسے یہودی مذہبی رہنما منافقت میں پڑے اور انہوں نے مسیح کو رد کیا، اور اس کے بدلے میں اجاڑنے والی مکروہ چیز اجاڑنے والی مکروہ چیز پھر ہے کیا؟ وہ سب باتیں جو خدا کے خلاف، بت پرستی، ناچ رنگ، نشہ بازی، ہر ایک وہ چیز جو خدا کے خلاف ہے۔ یہی بات ہمیں پہلا کرنتھیوں اس میں بتائی گئی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کی ہیکل ہو، اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے گا خدا کے خلاف جا کر تو خدا اسے برباد کرے گا۔ اور یہ وہی بات ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح کی پیروکاری میں آئیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ مسیح تھا، تو درست بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ابھی نہیں مانتے تو ابھی موقع ہے۔ آپ اس ازلی برا کی قربانی کو، جس کی قربانی کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا، اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو کتاب مقدس میں آپ برا کی کتاب میں جو آخر پہ اینڈ پہ کھولی جائے گی اس میں آپ کا نام نہیں ملے گا، اور آپ کہاں ہوں گے؟ اس مخالف مسیح کے ساتھ، وہ جہاں ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ گندک اور آگ کی جھیل میں ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی وہاں جانا چاہیں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ وہاں ہی ہوں گے جو مسیح کو رد کریں گے، لیکن جو مسیح کو پہنیں گے، اسے اپنا خداوند مانیں گے، اس کے کفارے پر ایمان لائیں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور برا کے ساتھ ہوں گے۔